حضرت علی مرتضیٰ کے ارشادات، اقوال، نصیحت، وضع، عمل، کمالات، علم، معرفت، ایمان، تقوی، توکل، قناعت، صبر و شکر، بندگی، اطاعت، سخاوت، عبادت، عجز و انکساری، حکمت، دانائی، احسار و قربانی ایک عام انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ پیارے نبی کریم نے فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج میں آپ سے حضرت علی کے زرین اقوال شیئر کرنا چاہتی ہوں، امید کہ پسند فرمائیں گے۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینہ سے بچو، گناہ پر اندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا۔ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے، اللہ۔ وہ یہ اسے عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ بے شک وہ احسان و کرم جو تو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور لوگوں کے قصور بخشش سے ڈھانپ، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف کی بات ہے اور فضیلت کا عنصر ہے۔ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ اسے مقدر اور خراب کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے احسان کو جو وہ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرنا تھا جب اسے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فراخی اور قدرت کو زائل کر دیتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے کاموں کا انجام نیک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص تجھ سے احسان کرے تو اسے ہمیشہ یاد رکھ اور جب تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اسے بھول جا۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے بہت سے لوگ اس کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص احسان اور فضل کو کامل کرنا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں پر مال خرچ کر دیتا ہے۔ تمام نیک کاموں میں جس چیز کا بہت جلد بدلہ ملتا ہے وہ احسان ہے۔ جب تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی دوسرا احسان کرے تو اسے ظاہر کر۔ اپنے بہت بڑے احسان کو بھی بڑا نہ سمجھ کے تجھے اس سے بھی زیادہ احسان کرنے کا حکم ہے۔ جو شخص کسی شریف کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے وہ اس کا شکر گزار رہتا ہے۔ جو شخص مال و دولت کے موجود ہونے کے وقت لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، مصیبت کے وقت کوئی اس کی مدد نہیں کرتا اور دوسروں کی ذلت و خواری پر خوش ہوتا ہے تو دوسرے اس کی ذلت و خواری پر خوش ہوتے ہیں۔ جو شخص لوگوں سے احسان زیادہ کر دیتا ہے بہت سے لوگ اس کے خدمتگار اور معاون و مددگار ہو جاتے ہیں۔ اگر تو لوگوں پر احسان کرے گا تو وہ تیری خدمت کریں گے اور اگر وقار سے رہے گا تو وہ تعظیم سے پیش آئیں گے۔ بار بار جتلانا احسان اور نیکی کو برباد خراب کر دیتا ہے۔ ایمان کی 3 علامات ہیں: کثرت تقوی، نفس کی شہوتوں کا دبا کر رکھنا، نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ تینوں صاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان ہے۔ جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے، جب ناخوش ہو تو خوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے، جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ جو شخص اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جس کسی سے دوستی یا دشمنی رکھے تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے اور اگر کسی سے خوش یا نہ خوش ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔
ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ اخلاص ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور اخلاص ہی پر عبادت کا دار و مدار ہے۔ ایمان کی بنیاد صدق اور امانت پر ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ جو شخص سیر شکم ہو کر سوئے اسے جھوٹے اور پریشان خواب نظر آتے ہیں۔ رزق وہ چیز ہے جو اس کی تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے سے آدمی کو حق اور کامیابی کی راہیں نظر آتی ہیں اور مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حرص بدبختی کی علامت اور قناعت متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ عادت پر غالبانہ کمال فضیلت ہے۔ حیا آنکھ نیچے رکھنے کا نام ہے اور صاف ستھرا رہنا عین دانائی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے۔ خود پسندی نعمتوں کی برکت کو روکتی ہے۔ غور کا نتیجہ کامیابی اور غفلت کا انجام محرومی ہے۔ مال کا جمع کرنا غم میں پڑنا ہے۔ نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ بغیر مانگے دیا جائے۔ دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ وعدہ کرو تو اس کے خلاف نہ کرو اور اگر غصہ آ جائے تو زبان سے بےہودہ بات نہ نکالو۔ طلوع فجر کے بعد آفتاب نکلنے تک ذکر الہی میں مصروف ہونے کے لیے مسجد میں بیٹھنا کشائش رزق کے لیے اطراف زمین میں سفر کرنے سے بہتر ہے۔ روزی حرص اور طلب سے نہیں ملتی۔ کمینگی اسے کہتے ہیں کہ گو کسی کی جان چلی جائے مگر پیسہ خرچ نہ ہو۔ سیر شکم ہو کر کھانا حرص پیدا کرتا ہے اور پرہیزگاری سے دور رکھتا ہے۔ محرومی یہ ہے کہ خدا کی طرف سے توفیق خیر نہ ہو۔ حق کے ثابت کرنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا امانت اور دیانت ہے۔ لوگوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھنی کمال عقل مندی اور ان کے ساتھ احسان کرنا نہایت اچھی بخشش ہے۔ غیبت سننے والا گویا ایک غیبت کرنے والا ہے۔ تیرا بھائی اور دوست وہ ہے جو تجھے نیک کام کی ہدایت کرے اور برے کام سے منع کرے اور آخرت کی اصلاح کا معاون و مددگار ہو۔ دین کی جڑ ادائے امانت اور وفائے عہد ہے۔ عارف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اسے تمام خواہشوں میں آزاد کر دیا۔ گھر میں غصے ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ شریف جب مالدار ہوتا ہو تو لوگوں کی حاجت براری کرتا ہے اور جب تنگ دست ہو تو اپنے اخراجات میں کمی کر لیتا ہے مگر کسی سے سوال نہیں کرتا۔ آدمی اپنی بات سے وزن کیا جاتا ہے اور اپنے فعل سے قیمت پاتا ہے۔ شریف کو جب قدرت ہو تو درگزر کرتا ہے اور جب اس سے سوال کیا جائے تو حاجت روائی کرتا ہے۔ عارفان خدا سب لوگوں سے زیادہ شریف النفس، سب سے زیادہ صابر، بہت جلد معاف کرنے والے اور نہایت وسیع اخلاق ہوتے ہیں۔ سمجھدار وہ ہے جو تجربوں سے مضبوط اور مصیبتوں کے پیش آنے سے درست ہو جائے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخ پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ قناعت ایسی تلوار ہے جو کبھی کند نہیں ہوتی۔ دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر دوستانہ معاملہ کرے۔ سخی تھوڑی نعمت بھی حاصل ہونے پر شکر گزار رہتا ہے اور بخیل بہت سا مال ملنے پر بھی ناشکری کرتا ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ دین ایک پیڑ ہے جس کا میوہ تسلیم و رضا ہے۔ مومن غلطی بہت کم اور عمل صالح زیادہ کرتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ حسد ہمیشہ حسرت میں رہنے کی حالت اور حرص برائی کی بنیاد ہے۔ سخاوت ایک قسم کی سعادت مندی اور لالچ ایک طرح کی ذلت ہے۔ حکمت منافق کے دل میں اگر آئے تو بھی جلد چلی جاتی ہے۔ جب آدمی 40 برس کا ہو جائے تو کمال قوت و طاقت کو پہنچ جاتا ہے۔ کم ظرف کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ نیک سلوک ہو جائے تو اس کو اپنا قرض خیال کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو واپس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری پہلی نعمت کا بدلہ اور آئندہ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ اگر کوئی اسے نصیحت کرے تو مان جاتا ہے اور جب کوئی عبرت دلائے تو عبرت پذیر ہو جاتا ہے۔ بچہ کا دل خالی زمین کے مانند ہے، جو بھی اسے تعلیم دی جائے گی وہ سیکھے۔ گل ازامے نے تمدھاری تربیت میں بہت ہی مبادرت سے کام لیا قبل اس کے کہ تمدھارا دل سخت اور فکر مشغول ہو جائے۔ ہر وہ شخص جیسا کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اس کی قیمت اتنی تھی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ وہ شخص جو جہاد کرے اور اجام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔
انسان نہ ہی اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ جس درخت کی لکڑ یہ نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہاری دوست زیادہ ہوں۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خرید لی جا سکتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اچھا لگے تو اس سے کم ملا کرو، اگر کوئی زیادہ اچھا لگے تو اس سے صرف دیکھا کرو، اور اگر کوئی دل میں اتر جائے تو اسے صرف یاد کیا کرو۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھاؤ، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو اللہ کی کیوں یاد کرتا؟ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنا راز سمجھتے ہیں۔ اگر کسی پر احسان کرو تو اسے دوسروں سے بھی چھپایا کرو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھے لینا وہ دوست کبھی تھا ہی نہیں۔ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے ذرا بھی محبت نہ مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ لوگوں سے بے وجہ بحث نہ مت کرو، اس سے ان کے دل میں تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی۔ اور لوگوں سے زیادہ مذاق بھی نہ کرو، کیونکہ اس سے لوگوں میں تمہاری بات کرنے کی ضرورت پیدا ہو جائے گی۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے بچا رہا کرو جس کے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچانو۔ عقل مندی فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ایسے لوگوں سے اچھا سلوک کرے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو۔ جیسا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ وہ علماء سے بحث کرے، جاہلوں پر روک جمائے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، وہ جہنمی ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں عزت بٹھتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو اپنی جگہ دینا اور اصل نام سے پکارے۔ جب تم کسی شخص کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً تم اس کے مشورہ سے اس کی انصاف، ظلم، نیکی، بدی سب جان جاؤ گے۔ جب کوئی دوست اپنے دوست کے لیے خلوص سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کے دوست کے حق میں بعد میں اور پہلے اس کے اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ جب دعا اور کوششوں سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ عام طور پر عیب سے یقیناً خالی نہیں، پر کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو، کیونکہ ان کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس طرح پتہ لگایا جائے کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا یا آزمائش؟ تو جو مصیبت اللہ سے دور کرے وہ سزا، اور جو قریب کرے وہ آزمائش۔ سب سے برا دوست وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر کم دو گے گھمنڈ یہ کھلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے خود گر جاؤ گے۔